سورہ نساء آیت نمبر 4 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم ان بیویوں کو ان کا مہر دے دو خوش دلی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اس مہر میں سے خوش دلی سے کوئی حصہ کم کر دیں، چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اس کو کھاؤ مزیدار اور خوشگوار سمجھ کر۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کرنے کی صورت میں جو ان پر ظلم کیا جاتا تھا، اس ظلم سے باز آنے کی اس کو بیان کیا۔ آج کی اس 10 آیت مبارکہ میں اسی طریقے سے عورتوں کے ایک حقوق جو مہر کی شکل میں ان پر ظلم کیا جاتا تھا، اس سے باز رہنے کی ایک طرح سے ترغیب اور تلقین کی۔ محترم سامعین کرام، مہر نکاح کا ایک لازمی حصہ ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر نکاح کے اندر مہر کا ذکر نہیں کیا تو مہر تو بہرحال پھر بھی آئے گا۔ یاد رکھیے گا کہ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہے، مہر دینا لازمی ہے، ایک طرح سے فرض ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مہر کے سلسلے میں لوگ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ شریعت نے ان ساری چیزوں سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے کہ یہ ظلم ہے اور اس ظلم سے تمہیں کیا ہے؟ باز آ جانا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، مہر کتنا ہونا چاہیے، اس کے متعلق خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر کم سے کم، اس کی منیمم جو لیمٹ ہے، فرمایا کہ لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ محترم سامعین کرام، تو اسی وجہ سے بعض فقہائے کرام رحمہ اللہ نے اسی کو بیان کیا ہے کہ 10 درہم سے کم میں مہر نہیں ہے۔ اگرچہ بعض دیگر فقہائے کرام نے اس ضمن کے اندر فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مہر کے اندر دے سکتے ہیں۔ فرض کیا اگر کوئی آدمی جیسے آرٹیفیشل جیولری ہے، انگوٹھی ہے یا کوئی ہار ہے آرٹیفیشل ہے، اس کے اوپر کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، یا ایک مٹھی بھر کھجوریں ہیں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو بعض فقہاء کرام رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی بھی اجازت ہے، لیکن
اکثر فقہائے کرام رحمہ اللہ کے نزدیک کم سے کم 10 درہم سے کم میں مہر نہیں ہونا چاہیے، اور 10 درہم آج کل چونکہ یہ درہم چاندی کا ہوتا تھا اور یہ تقریباً 3.5-4 ماشے اور کچھ رتی کا ہوتا ہے، یہ آج کل کے مروجہ پیمانے کے اعتبار سے جو ہمارا چاندی تولہ وغیرہ جو چل رہا ہے اس کے اعتبار سے یہ تقریباً 31.5 ماشے بنتا ہے، یعنی کہ 2 تولہ اور 7.5 ماشے بنتا ہے، 2 تولے اور 7.5 ماشا۔ اب 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی کا جو وزن ہو، اس وزن کی جو قیمت ہو ہر دن کے اعتبار سے چونکہ اپ گریڈ ہوتی رہتی ہے، تو اس سے کم میں مہر نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل تقریباً 20 سے 25 ہزار روپے یعنی اس کی مالیت اتنی بن جاتی ہوگی، اس سے کم میں مہر نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگوں کے اندر ایک مشہور ہے کہ 32.5 روپے یا اس طریقے سے، اب یہ پتہ نہیں 32 روپے یا 32.5 روپے کہاں سے آ گئے، اور بعض حضرات نے اس کو شرعی مہر کے طور پر لیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر اتنا تھا یا اس طریقے سے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم چاندی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 31.5 ماشے چاندی بنتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ چاندی اور ماشوں کو نکال کے وہ پیسوں کے اندر لے کے 32.5 روپے یا 32.5 پیسے بنا دیے، یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا وہ بھی 131 تولہ اور 5 ماشے چاندی تھی، 131 تولہ چاندی اور 5 ماشے اوپر، گویا کہ 131 تولہ چاند۔ اب انہوں نے 100 بھی اڑا دیا اور اوپر سے اڑا کے بس وہ 32 روپے پتہ نہیں کہاں سے بنا لیے، یہ شریعت کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ شریعت کے اندر جو آپ حضرات کو بتا دیے کم سے کم اتنا ہے، اور مروجہ آج کل کرنسی کے اعتبار سے کو 25,000 روپے سے کم نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم منیمم اتنا ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اب اسی ضمن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ سب سے پہلی یہ بات بیان میں کہ تم اس مہر کو ان عورتوں کو دو۔ بسا اوقات یہ ظلم کیا جاتا تھا، جس کی شریعت نے سب سے پہلے اس ظلم سے منع کیا کہ وہ جو حق مہر ہوتا تھا وہ عورت کے جو اولیاء جو ورثاء ہوتے تھے، جو اس کا سرپرست ہوتا تھا، وہ لے لیتا تھا، وہ اپنے مزے اپنے گلچھڑے اڑانا، اس عورت کو اس لڑکی کو پھر بھی کچھ نہ ملنا۔ تو شریعت نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، یہ جو مہر ہے ان عورتوں کو دو، ٹھیک ہے نا۔ پہلے اس ظلم سے کیا کر دیا بات۔ دوسرے نمبر فرمایا نحلہ۔ نحلہ کسے کہتے ہیں؟ نحلہ کا معنی ہوتا ہے خوش دلی سے ادا کرنا، خوش دلی سے ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی تاوان یا اس کو کوئی بوجھ سمجھ کر، بلکہ کیا ہے خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ادا کرتے وقت انسان جناب اعلیٰ وہ کسی قسم کا ٹال مٹول یا ہیلے بانی کرے، نہیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس عورت کے ہاتھ میں کیا ہے رکھ دیا جائے، اس کو دے دیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ یہ اس عورت کا حق ہے، اور اس کے مہر کو دینے کی وجہ سے انسان اس عورت سے جو قربت کرتا ہے، اس سے جو ایک فائدہ اٹھاتا ہے، یہ اس کے لیے فائدہ اٹھانا، قربت کرنا، یہ اس کے لیے کیا حلال اور جائز ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ جو مہر ہے شریعت کے اندر اصلاً تو یہ ہے کہ انسان مہر ایٹ دا اسپاٹ، موقع کے اوپر کیا کرے، ادا کرے جتنا بھی ہو، اور یہ مہر مرد کی ول پاور کے حساب سے ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے وہ اپنا کما رہا ہے، ٹھیک ٹھاک کما رہا ہے، اسی حساب سے اس کا کیا ہے مہر وہ ادا طے کرے۔ اور بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک آدمی ہے، اس کی اتنی انکم نہیں ہے، اس کا جو سورس انکم ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، وہ بمشکل جناب اعلیٰ 20, 30, 25 ہزار روپے ماہانہ کیا ہے کما رہا ہے۔ اب اس کا مہر اگر جناب اعلیٰ وہ 1 لاکھ روپے رکھ دیا جائے تو وہ کہاں سے ادا کرے گا، ٹھیک ہے نا، یا لاکھوں میں رکھ دیا جائے وہ کہاں سے ادا کرے گا۔ اس لیے مہر آدمی کی ول پاور کے حساب سے وہ جتنا آسانی سے ادا کر سکتا ہے اس حساب سے ادا کیا جائے، اس حساب سے وہ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ ادا مرد نے کرنا ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ جو مہر ہے یہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہے، فارمیلٹی ہے کہ بعد میں دیں یا نہ دیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا نکاح کے موقع پر، ایک دفعہ ایک نکاح پڑھایا گیا اور وہ لڑکا کہیں باہر کا، اور اس نے جو نکاح حق مہر مقرر کیا گیا باہمی آپس کے جو طے کر کے کوئی 10 لاکھ 15 لاکھ یا پتہ نہیں اس طریقے سے مقرر کیا گیا۔ تو اب جب ہو گیا ایجاب و قبول سب کچھ ہو گیا، مٹھائی وٹھائی تقسیم ہو رہی، تو وہ دولہا صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ جو ہم نے مہر ہے یہ دینا بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی، دینا کہاں سے ہے، کس نے کہا دینا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ایم ہی ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ لکھوایا ہی اسی لیے ہے کہ یہ دینا ہے، یہ تو مرتے دم تک تمہارے اوپر ہے، نہیں دیں گے جو تمہاری وراثت ہے اس میں سے یہ عورت کے تم مقروض ہو رہتے سانس تک، اپنے اس زندگی کے آخری حصے تک اس کے تم کیا ہے مقروض ہو۔ ہمارے استاد محترم استاد مولانا عبد الرحمن صاحب، وہ جب کہیں نکاح پڑھانے جاتے تھے، ان کو کوئی نکاح پڑھاتا تھا، جب وہ مہر آتا تھا نا کہ جی یہ مہر جو ہے وہ مؤجل ہے، عند الطلب ہے، بعد میں جب لڑکی ڈیمانڈ کرے گی تو ہم دے دیں گے یا اس طریقے، وہ نکاح ہی نہیں پڑھاتے تھے، وہ نکاح نہیں پڑھاتے تھے، کہتے ابھی ادا کرو۔ یہ کیا بات ہوئی، لڑکی کو تم ابھی لے کر آگے ہو اور سارے مزے تم کر رہے ہو، سب کچھ ہے، اور اس کا جو حق ہے بیچاری کا وہ تم دبا کے بیٹھ گئے ہو، ابھی دو، ابھی ادھر مہر رکھو اور اس کا مہر ادا کرو، اور پھر نکاح پڑھاتے تھے۔ اور اس بات کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ نکاح اپنا مہر اتنا طے کرو جو انسان ایزیلی اس کو پے کر سکے، اور موقع پر کیا کرے، ادا کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے اس کو دیا کہ ایٹ دا اسپاٹ ادا کرے، یا بعد میں جناب اللہ وہ اس سے طے کر لے کہ میں جناب اللہ یہ 1 لاکھ روپیہ ہے، میں 2 مہینوں کے اندر 3 مہینوں کے اندر ادا کر دوں گا، یا میں اس کی قسط وار ہر مہینے 10-10 ہزار روپے کر کے میں اس کو ادا کر دوں گا، یہ بھی، لیکن یہ ادا بہرحال کرنا ہے۔ محترم سامعین اکرام، پھر اگلی بات فرمائی فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر عورت اپنی خوش دلی کے ساتھ اس مہر کے اندر کوئی کمی کر دے تو کہتے ہیں کہ یہ مرد کے لیے پھر کیا ہے، حلال ہے، اگر خوش دلی کے ساتھ۔ اب یہاں پر بھی قرآن مجید نے ایک اور ظلم کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو عموماً کیا جاتا ہے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ عورت کو پتہ ہوتا ہے، بیوی کو پتہ ہوتا ہے مجھے مہر شار ملنا تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، مہر تو میں چلو میں اس کو معافی کر دوں، اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یا جناب اعلیٰ وہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا خاوند ہے، میں اس سے مانگوں گی تو ایسے منہ بنا لے گا، اور ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ اور کہہ دے، اب میں جناب اعلیٰ اس کے علاوہ کہاں جاؤں گی، باپ ہے نہیں ہے، بھائی پتہ نہیں رکھیں نہ رکھیں کیا معاملہ ہوگا، تو چلو جناب اللہ رہنے دیں، بس ایسے ہی در گزر کرے، نہ ایسا نہیں۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طریقے کی معافی، یا بعض ہوتے ہیں کہ جی ہلکی پھلکی آپ ہی کہتے ہو نا یہ گھر بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کا، سانجے ہی ہم نے تو کھانا ہے، ادھر ہی تو رہنا ہے، تو یہ پیسے ادھر ہی لگ جائیں گے، تو وہ بھی بیچاری پتہ نہیں کس دن میں، ہاں ٹھیک ہے ہم نے نہ۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کی معافی تلافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، فرمایا کہ تم اس مہر کو اس کے ہاتھ پہ رکھو، جب مال بندے کے ہاتھ میں آتا ہے نا، ہاتھ میں آتا پتہ چلتا ہے کہ یار کتنے پیسے مجھے مل رہے ہیں، پھر اس کے بعد جناب والا وہ پھر بھول جاؤ، پھر یہ نہیں کہ ہیرے بانے سے ہاں جی پھر کیا سوچا تو مجھے دے دو نا، تو یہ نہ بھول جاؤ، وہ پھر اس کے بعد اپنی مرضی کے ساتھ واپس کر دے، کچھ واپس کر دے، سارا واپس کر دے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ ہے تو یہ طیب خاطر ہے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اب تم اس کو مال کو کیا ہے خوش طبعی کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ لا يحل لامرئ، کہ کسی آدمی کے لیے مسلمان کا مال حلال نہیں ہے الا بطیب نفسی، مگر یہ کہ وہ خوش دلی کے ساتھ کیا ہے دے۔ بس اوقات آج کل معاشرے میں ہوتا ہے نا کہ یار ہاں یہ میرا دوست ہی ہے نا، ٹھیک ہے یار ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی چیز چاہے چھوٹی موٹی کیوں نہ ہو وہ لے لی، وہ اگلا بندہ دل کے اندر راضی نہیں ہے لیکن مروتاً وہ کچھ نہیں کہہ رہا، فرمایا کہ اس طرح کا مال کیا ہے استعمال کرنا، لینا، یہ حلال نہیں ہے، یہ مال حلال نہیں۔
اس لیے عورتوں کے اوپر اس طریقے سے ہیلے بہانے اور یہ اس طریقے سے کر کے یہ مال کو ہتھیا لینا یا جناب اللہ اس طرح مختلف ہیلے بالے سے ٹال مٹول کرنا، شریعت نے اس کو کیا کیا ہے؟ ناجائز قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے کہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر جناب اعلیٰ کوئی ادا نہیں کرے گا تو یاد رکھیے گا یہ آدمی اس کی طرف سے مقروض ہے، یا وقتی طور پر ایسے اس پر پریشر یا گن پوائنٹ کے اوپر یا جناب اعلیٰ اس پر پریشرائز کر کے اس سے معاف کروا لیا۔ شاید دنیا کی عدالتوں کے اندر، شاید دنیا کے کاغذات کے اندر تو کوئی بات چل پڑے، لیکن عند اللہ وہ مجرم ہے، آخرت کے اندر اس کو کیا ہے؟ یہ دینا پڑے گا۔ اس لیے اس معاملے کے اندر شریعت نے دو ٹوک الفاظ کے اندر فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم ان عورتوں کو ان کا مہر دو اور خوشدلی کے ساتھ دو۔ یہاں پر لفظ صدقات استعمال ہوا ہے۔ حضرات محدثین مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں صدقات دال کے ضمہ کے ساتھ اس کا معنی مہر کے ہیں، اور ایک ہوتا ہے صدقہ دال کے زبر کے ساتھ، جو عموماً ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ایک اور لفظ ہے صدقہ دال کے سکون کے ساتھ، عربی زبان میں اس کے معنی سختی کے ہے۔ دیکھیں عربی کی کتنی یعنی گہرائی ہے کہ صرف زبر زیر پیش سے کتنا کہاں سے کہاں معنی کیا ہے پہنچ رہا ہے۔ تو یہ صدقات دال کے ضمہ کے ساتھ مہر کو کہا جاتا ہے نحلہ۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خوش دلی کے ساتھ اس میں سے کوئی کم کر دے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم خوشگواری کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بیوی بھی اپنا حق مہر کم کر سکتی ہے خوش دلی کے ساتھ، اور اگر شوہر کہے کہ بھئی میں نے یار اس کو 20 30 40 ہزار روپے دیا، یہ اس کی حیثیت کے مطابق کم ہے، میں اس کو زیادہ دوں، یہ 50 ہزار نہیں بلکہ میں اس کو لاکھ دوں گا، تو وہ اپنے مہر کے اندر زیادہ بھی کیا ہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔